السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ مرشد کے مرشد پکڑے گئے ہیں، گرفتار ہو گئے ہیں، اور مرشد کے مرشد گرفت میں پکڑ میں آ سکتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے مرشد بھی پکڑے جا سکتے ہیں۔ یہ مرشدوں کا پورا جو ہے نا گروہ، جو عمران خان صاحب کو لایا، عمران خان صاحب کی سرپرستی کرتا رہا، عمران خان کی جاسوسی کرتا رہا، عمران خان کے لیے مرشدوں کا بندوبست کیا گیا، وہ اب مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے۔ ایک مرشد پکڑے گئے ہیں، اب کہانی جا رہی ہے عمران خان صاحب کے سیاسی سرپرست کی کہ وہ بھی جکڑ میں آ سکتے ہیں، وہ بھی پکڑ میں آ سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کے مینٹور، عمران خان صاحب کو انگلی پکڑ کر چلانے والے عمران خان صاحب کے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، پھر معاملہ ان تک بھی جائے گا، کیونکہ وہ بھی اعتراف کر رہے ہیں، انکشافات کر رہے ہیں۔ اور ایک اور الزام آیا ہے، وہ ہے عمران خان صاحب کے متعلق شیخ رشید صاحب کا، کہ عمران خان صاحب کو زہر دے کر مارنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، یا منصوبہ بنا ہوا ہے۔ اب زہر عمران خان صاحب کو کون دے سکتا ہے؟ سلو پوائزن دینے والے ظاہر وہی ہوں گے جو عمران خان صاحب کو کھانا پینا دیتے ہوں گے، ادویات دیتے ہوں گے، عمران خان صاحب کا علاج معالجہ کرتے ہوں گے۔ تو یہ کس کے اوپر الزام ہے؟ ظاہر ہے یہ ایک سنگین نوعیت کا الزام ہے، تو شیخ صاحب کس کو فکس کر رہے ہیں اس معاملے میں؟ کیونکہ شیخ صاحب کی ویسے تو باتیں جو ہوتی ہیں وہ تو ایسے ہی مطلب اٹھا کر پھینک دینے والی ہوتی ہیں، کوڑا کرکٹ کچرا جو مطلب قابل استعمال نہیں ہوتی، زیادہ سے زیادہ چسکا لینے کی بات ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ اہمی چیزہ لینے والی بات ہوتی ہے۔ مگر جب شیخ رشید صاحب اتنا بڑا دعویٰ کریں کہ عمران خان صاحب کو سلو پوائزن دینے کا منصوبہ ہے، تو پھر سوچنا تو پڑے گا کہ شیخ رشید صاحب کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے مرشد تو ہیں بشریٰ بی بی صاحبہ، اور بشریٰ بی بی عمران خان صاحب کی مرشد نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب بقول اون چودھری کہ ہر وہ بندہ جس کو عمران خان نہیں جانتے تھے یا جس سے عمران خان نفرت کرتے تھے، انہوں نے جا کے مرشد سے دھاگا بندھوا لیا، بشریٰ بی بی کو اپنا مرشد مان لیا، اور وہ عمران خان صاحب کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ اور ہر وہ بندہ جو عمران خان کی آنکھوں کا تارا تھا، اس نے اپنا مرشد کے کردار کے اوپر سوال اٹھایا کہ یہ مرشد جو ہے سیاسی معاملات میں، گھریلو معاملات میں عمران خان صاحب کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، تو وہ عمران خان صاحب کے دشمن بن گئے۔ جہانگیر ترین، اپنا اون چودھری، علیم خان، جس نے عمران خان صاحب کو کہا کہ یار آپ اپنی گھر گھرستی جو ہے نا اس کو گھر تک رکھیں، سیاسی معاملات میں اس طرح کے چیزوں کو انوالو نہ کریں۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ اون چودھری صاحب نے کچھ دن پہلے انٹرویو دے کر ایک بات کی تھی، اور پہلے وہ بات رپورٹ ہو چکی تھی، لیکن اون نے پھر اس کو اون کیا کہ جی عمران خان صاحب جس دن وزیر اعظم بنے اور حلف برداری کے لیے کی تقریب تھی، تو انہوں نے مجھے میسج کیا، واٹس ایپ کیا کہ جی آپ حلف برداری کی تقریب میں نہیں آ سکتے، کیونکہ بشریٰ بی بی نے خواب دیکھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اون چودھری اگر آئیں گے تو پرابلم ہوگی۔ یعنی ان کو خواب میں کوئی ہوا کہ جی اون چودھری کے آنے سے آپ کے لیے مشکلات اور مصیبتیں پیدا ہوں گی، لہٰذا شبھ گھڑی ہے، شبھ مہورت ہے، تو اس میں اون چودھری صاحب کا نہ ہونا بہتر ہے۔ تو اون چودھری صاحب کو عمران خان صاحب نے کر دیا منع۔ اب یہ آغاز تھا، ظاہر ہے۔ اب یہ مرشد جو ہیں، انہوں نے خود ایک مرشد رکھا ہوا تھا، اور وہ مرشد جو ہے وہ پکڑا گیا ہے، وہ ہے عبد الرحمن، ISI کا کوئی افسر تھا، اور وہ صاحب پکڑے گئے ہیں، میجر عبد الرحمن صاحب، میجر رحمت صاحب، میجر رحمت، عبد الرحمن تو پہلے پکڑے گئے، میجر رحمت صاحب۔ عبد الرحمن تو وہ ہیں ارسلان عرف ارسلان، جن کا خفیہ نام تھا، جو وزیر اعظم ہاؤس میں ADC تھے، جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ تھے، اور فیض حمید صاحب کے قار خاص تھے۔ اور وہ جب وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، تو وہ وہیں پہ رہے، وہ تحفہ تھے، وہ وہیں پہ رہے، اور وہ ریکارڈنگ کرتے رہے۔ ان کے پاس ڈیوائس تھی، یہ نیٹ ورک جیسے پکڑا گیا نا، میں بتا رہا ہوں، ان کے پاس ایک ڈیوائس تھی، وہ ڈیوائس کا دوسرا جو کنیکشن تھا، دوسرا سرا ڈیوائس کا، وہ تھا بہاولپور میں۔ تو وہ پکڑا گیا، وہ وزیر اعظم کی جو ریکارڈنگ سامنے آئیں، تو پھر ظاہر ہے وزیر اعظم ہاؤس کی اگر اس طرح کی ریکارڈنگز باہر آئیں تو سوال تو تھا، بذات خود یہ اپنا سوال اٹھایا گیا کہ جی وہاں تو وزیر اعظم آفس میں تو جو آتے ہیں ہمارے دوست ممالک، اور پھر ہم اپنی سیکیورٹی کے متعلق بھی وہاں پر اپنا پاکستان کی جو سیکیورٹی حکام ہیں وہ بھی آتے ہیں، وزیر اعظم سے ڈسکس کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، چیزیں بتاتے ہیں۔ اگر اس طرح وزیر اعظم آفس سے خفیہ ریکارڈنگ ہو اور لیک ہو تو پھر اپنا نیٹ ورک کو تو پکڑنا تھا، تو پکڑا گیا نیٹ ورک، تو پتہ چلا کہ نیٹ ورک جنرل فیض حمید کا ہے۔ فیض حمید صاحب خود ظاہر ہے پھر جبری ریٹائر کر دیے گئے،
ان کو آپشن دی گئی تھی کہ آپ یا ریٹائر ہو یا پھر دیکھ لیں. تو بہرحال معاملہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی بچت نہیں نظر آ رہی فیض حمید صاحب کی. تو اس نیٹ ورک سے پتہ چلا کہ جی ایک رحمت اللہ صاحب جو سعودی عرب میں تھے تاشی تھے، اور ارسلان ستی صاحب متحدہ عرب امارات میں، یہ بھی اس نیٹ ورک کا حصہ تھے. اور یہ اس سے پہلے انہوں نے ایک پروجیکٹ رحمت اپنا کیا تھا اپنے فیض حمید صاحب نے. تو اس میں جو رحمت صاحب جو گرفتار پکڑے گئے ہیں، یہ جو بشرا بی بی کے پیر ہیں، ان کو اسائنمنٹ تھی کہ آپ نے پیر بننا ہے، مرشد بننا ہے. مرشد بن کر بشرا بی بی کو آپ نے شیشے میں اتارنا ہے. تو مرشد بن کے ظاہر ہے وہ تو ٹریننگ ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، ایکسپرٹ ہوتے ہیں بھائی. تو وہ مرشد بن کر انہوں نے پہلے فراگوگی تک رسائی حاصل کی. فراگوگی کو انہوں نے ٹریپ کیا، اور ٹریپ کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے فون ٹیپ ہوتے تھے. فون ٹیپ ہونے کے بعد پھر ان کو بتایا جاتا تھا کہ دیکھیں جی آج کل آپ کو یہ پرابلم چل رہی ہے، آپ کے گھر میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے مسائل جو بھی ہیں آپ کی زندگی کے، یہ مسائل ہیں. تو ظاہر ہے اگر ایک بندہ انون بندہ آپ کو بتایا کہ جی کل آپ نے کیا کھایا تھا، کل آپ نے کیا پہنا تھا، کل آپ نے کیا گفتگو کی تھی، تو انسان تو پھر رہ ہی جاتا ہے نا بھائی. مطلب اگر بندہ کوئی پریشان ہو وہ تو رہ جاتا ہے. تو سندھی میں کہتے ہیں بھاگیو مجنو تھیندو ہے، یعنی جو بندہ پھنسا ہوا ہو، جو بندہ جس کا کوئی لٹ گیا ہو، جو بندہ کسی مشکل اور مصیبت میں، وہ مجنون ہوتا ہے. تو اس کو تو پھر جو بھی دلاسا دے دے، جو بھی بتا دے کہ یار تمہارے ساتھ تو یہ ہوا ہے نا، تو وہ تو بندہ ایک دم ششدر ہو جاتا ہے نا کہ یار یہ کیا ہوا. تو اس طرح فراگوگی کو انہوں نے پہلے قابو میں کیا. پھر فراگوگی کے ذریعے بشرا بی بی کو، یعنی پیر جو تھی، جو خود چلا رہی ہوتی تھی آستانہ، وہ قابو میں آ گئی. پھر ان کو بھی بتایا جاتا تھا کہ جی آپ کے معاملات عمران خان صاحب کے ساتھ کیسے چل رہے ہیں، عمران خان صاحب کے معاملات کیسے چل رہے ہیں. تو اس طرح یہ نیٹ ورک وہاں سے خفیہ رپورٹ اکٹھی کرتا تھا، اور رپورٹیں اکٹھی کر کے یہ جنرل فیض حمید صاحب تک پہنچاتا تھا. تو یہ صاحب پکڑے گئے. ہم نے یہ خبر آپ کو 15 دسمبر کو دی تھی. ہمارے دوست نور اللہ صاحب، وائبز وتھ نور اللہ، وہ ولاگ کرتے ہیں، بیٹھک میں بھی ہمارے ساتھ بیٹھتے. ان کے پاس یہ خبر آئی تھی کہ وہ جو ہے نا مرشد کے مرشد، وہ راڈار میں آ گئے ہیں، وہ پکڑے گئے ہیں. تو وہ تب ہمیں یہ تھا کہ کوئی سویلین ہوگا، کوئی ادھر ادھر کا. لیکن بہرحال اب جب خبر آ گئی ہے، گگلی جو ہے عامر میر صاحب کا، جو انہوں نے یہ خبر دی ہے، ڈیٹیل میں پورا نیٹ ورک بتایا ہے کہ کس کس طرح یہ آپریٹ کرتا تھا. تو وہ صاحب جو ہے وہ پکڑے گئے. اب آپ دیکھیں کہ جب بندہ حقائق کی دنیا سے دور ہو جائے پھر پھنستا ہی جاتا ہے. عمران خان صاحب حقائق کی دنیا سے دور تھے، دور ہیں اور دور رہیں گے. عمران خان صاحب روزانہ کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ جی میں آخری گیند کروں گا، میں سرپرائز دوں گا. اچھا پتہ عمران خان صاحب کو بھی ہوتا ہے کہ میرے پلے ککھ بھی نہیں ہے، تو کیسے مطلب، لیکن وہ اتنا ایلیوژنس کا شکار ہوتے ہیں، اتنا خود فریبی کا شکار ہوتے ہیں، اور اتنا کسی کی گرفت میں ہوتے ہیں کہ وہ پھر یہ والی گرفت سیاسی لوگوں کی ہوتی ہے. تو بندہ جو ہے وہ ان کا نا جو ہے عقل کام کرنا چھوڑ جاتا ہے. بندہ وہ پھر عقل سے کام نہیں لیتا. تو عمران خان صاحب یہی کچھ کرتے رہے. ماضی میں یہ خبریں آتی رہی ہیں کہ جی وہ بشرا بی بی جو ہے وہ عمران خان صاحب سے مصیبتیں ٹالنے کے لیے، یا جو بھی ہے جادو ٹونا کرنے کے لیے، وہاں بنی گالہ میں ٹنوں جو ہے وہ برائلر مرغی کا گوشت جلایا کرتی ہیں. اچھا ایک اور چیز تھی کہ جو لوگ بنی گالہ جاتے تھے انہوں نے نوٹس کیا تھا کہ یار بنی گالہ کے جانے والے راستوں میں جو درخت جھاڑیاں تھیں، ان کے اوپر اپنا کپڑے کے ٹکڑے، لیراں جس کو کہتے ہیں، لیرے کپڑے کے، وہ ہرے سرخ وہ لگے ہوتے تھے. پتہ چلا کہ جی وہ بھی جادو ٹونا ہے، وہ بھی ایک حساب کتاب سے علم کے ذریعے وہ لگایا گیا، تاکہ عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ یہ کرو تاکہ آپ کے طرف آنے والی مشکلاتیں اور مصیبتیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی یا رک جائیں گی. ان کا راستہ، ان کا توڑ ہے یہ. عمران خان نے وزیر اعظم بننے سے پہلے وہ جو جا کر اپنا ماتھا ٹیکا تھا، کہہ دیں، یا کوئی بھی جو بھی جھکے تھے جا کے پاک پتن شریف دربار میں، اور وہ بشرا بی بی صاحبہ، وہ ویڈیو ہے، وہ ان کو انسٹرکشنز دے رہی ہیں کہ کس طرح جھکنا ہے، کس پوزیشن میں جھکنا ہے، ہاتھ اٹھانے ہیں تو ہاتھ کس پوزیشن میں اٹھانے. وہ پوری ویڈیو ہے، اس وقت وائرل ہوئی تھی. اچھا اس کے علاوہ کئی بار ہم نے نوٹس کیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ 10 دن مسلسل کالے کپڑے پہن کر پھر رہے ہوتے تھے، ایک ہی کلر کے. تو پتہ چلا کہ یہ بھی انسٹرکشنز تھی مرشد کی. تو عمران خان صاحب ظاہر ہے اتنے گرفت میں تھے مرشد کی، تو ظاہر ہے اگر بندہ خود مرشد ہو تو مرشد کا بھی مرشد ہوتا ہے، نیلے پہ دہلا ہوتا ہے. تو نیلے پہ دہلا یہ ہوا کہ جناب وہ تو مرشد بھی
کسی کی جکڑ میں تھے۔ تو وہ جو مرشد کے مرشد تھے وہ رحمۃ اللہ صاحب، وہ گرفتار پکڑے جا چکے ہوئے ہیں، اور انہوں نے انکشافات کیے سارے کہ وہ سارا کچھ جنرل فیض حمید صاحب کے کہنے پر کر رہے تھے۔ اب جنرل فیض حمید کے اوپر تو وہ یہ بھی ہے کہ جی انہوں نے بشریٰ بی بی کو ایک بشارت کی تھی، انہوں نے مطلب ایک ظاہر ڈرامہ ہی تھا کہ انہوں نے کہا تھا بشریٰ بی بی کو کہ جی مجھے بشارت ہوئی ہے، عمران خان صاحب کو کہیں کہ عاصم منیر سے دور رہیں، عاصم منیر کو آرمی چیف بننے سے روکیں، عاصم منیر کو جو وہ کیونکہ اس وقت DGISI تھے، اور عاصم منیر صاحب نے وہ جو اپنا بشریٰ بی بی کی فائلیں تک عمران خان صاحب کو پہنچائی تھیں۔ تو بہرحال تو ان کا راستہ روک کر فیض حمید کو فیسلیٹیٹ کریں تاکہ وہ آرمی چیف بنے، فیض حمید آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ اور آپ نے دیکھا پھر عمران خان صاحب نے کتنی کوشش نہیں کی عاصم منیر کو آرمی چیف بننے سے روکنے کے لیے۔ پھر عمران خان صاحب نے جو قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ ان کی جو تلخی ہوئی تھی، پہلی بڑی تلخی، باجوہ صاحب خود کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جب DGISI کے طور پر فیض حمید کا تبادلہ ہوا اور ان کی جگہ جنرل ندیم انجم صاحب کو لگایا گیا اور نوٹیفیکیشن ہو گیا 6 اکتوبر کو، اپنا ٹویٹر پر پریس ریلیز جاری کر دیا گیا ISPR کی طرف سے، عمران خان صاحب ڈٹ گئے، لڑ گئے، بھڑ گئے، اور وہاں پر پھر عمران خان صاحب کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا، نیچے جانا شروع ہو گئے عمران خان صاحب، جو ابھی تک نیچے جا رہے ہیں۔ جیسے پہاڑ سے پتھر گرتا ہے، پھر راستے میں کوئی اس پتھر سے بھاری کوئی چیز اس کو روک سکے، جتنے بھی لوگ عمران خان صاحب کو سہارا دینے والے تھے، روکنے والے تھے، وہ تو اب عمران خان صاحب کو دھکا دینے والے بن گئے نا۔ تو عمران خان صاحب نے فیض حمید کے لیے ہر طرح کا جوا، ہر طرح کا اپنا مستقبل اپنا داؤ پر لگا دیا، ہر طرح کا جوا کھیلا۔ تو اس کے پیچھے بشارت تھی، یہ کہا جا رہا ہے، جو بشارت انہوں نے بنائی تھی اپنی۔ تو بہرحال اب یہ مطلب کہانیاں وہ صاحب پکڑے گئے ہیں۔ اب کیونکہ نیٹ ورک ہے فیض حمید صاحب کا، تو اب یہ ہم سمجھ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ اگر مسلسل، کیونکہ اس سے پہلے میجر ارسلان جو تھے وہ گرفتار ہوئے، جو میجر عبدالرحمن ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ جی وہ تو کام کر رہے تھے، فیض حمید صاحب کی ڈیوٹی پر تھے، فیض حمید صاحب جاتے جاتے ان کو یہاں سائن کر کے گئے تھے کہ جی تم نے یہ جاسوسی کرنی ہے۔ تو اب ظاہر ہے فیض حمید صاحب ریٹائر تو ہو گئے، سزا کے طور پر ریٹائر تو کر دیے گئے، مگر معاملہ فیض حمید صاحب تک رکے گا نہیں۔ فیض حمید صاحب، میں نے کہا نا، عمران خان صاحب کے جو سرپرست تھے وہ فیض حمید صاحب تھے۔ فیض حمید صاحب کے اوپر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تھے، جو روزانہ کی بنیاد پر خود انکشافات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرتے تھے، کیسے غیر آئینی طور پر، کیسے اپنے حلف کی خلاف ورزی کر کے، کیسے آئین توڑ کر وہ ججوں کو اپروچ کرتے تھے۔ اب تو یہ کہانی ڈھکی چھپی نہیں نہ رہی۔ وہ جو اپنا جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کا جو بیان حلفی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ فیض حمید نے ان کو اپروچ کیا تھا، ان کو کہا تھا کہ مریم نواز کی اور نواز شریف کی ضمانت نہیں ہونے دینی، ورنہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ پھر وہ جو رانا شمیم جو چیف جج تھے گلگت بلتستان کے، ان کا جو انکشاف تھا، ان کا جو خط، وہ جو کیا ہوتا ہے، وہ تحریر جو ان کی، جو انہوں نے نواز شریف صاحب کے حوالے کی تھی، جس کے مطابق ان کے ہاں مہمان بنے تھے ثاقب نثار، اور ثاقب نثار نے فون کیا تھا کسی کو کہ جی وہ اپنا یہ نواز شریف کو اور ان کو اپنا ان کی ضمانتیں نہیں ہونی چاہیے۔ پھر وہ ثاقب منیر صاحب کی ایک آڈیو جو احمد نورانی نے لیک کی تھی، یہ ساری باتیں پھر ان کے اوپر جو جنرل قمر جاوید باجوہ کا یہ اعتراف کہ ہاں ہم یہ کرتے رہے تھے، ہم نے عمران خان صاحب کو اپنا صادق اور امین ثاقب نثار کی عدالت سے ڈکلیئر کروایا تھا، ہم نے جہانگیر ترین کو بیلنس کرنے کے لیے نواز شریف کی نااہلی پر بیلنس کرنے کے لیے ہم نے جہانگیر ترین کو نااہل کروایا تھا، اور فیض حمید صاحب کے ذریعے کروایا تھا۔ تو یہ ایک پورا نیکسس تھا، ایک نیٹ ورک تھا، جس میں ظاہر ہے عمران خان صاحب تو سویلین سائڈ سے تھے، باقی جتنے تھے وہ تیزی کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں، پکڑے جا رہے ہیں، اور باجوہ صاحب تو اعتراف جرم کر رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں۔ تو معاملہ کیا، یہ معاملہ رحمۃ اللہ کے ہاں کہ اپنا کی حد تک، یا پھر وہ جو عبدالرحمن ہے اس کی حد تک، یا پھر یہ جو ارسلان ستی ہے اس کی حد تک رک جائے گا، یہ یا فیض حمید صاحب تک جائے گا، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تک جائے گا؟ عقل تو یہ کہتی ہے، قانون تو یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ تو تھے برے کی ماں کون تھی؟ ظاہر ہے وہ برے کی جو 3 مائیں تھیں، ایک کا نام باجوہ صاحب، ایک کا نام فیض حمید صاحب، اور تیسرا عمران خان صاحب۔ تو یہ جو کچھ پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر کھلواڑ ہوتے رہے پاکستان اور آئین اور قانون کے ساتھ، تو پھر معاملہ تو ان تک جائے گا، رکے گا نہیں، اور جانا بھی چاہیے ظاہر ہے۔ اگر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے پیادے پکڑ کر وہ اندر کر دیں، اور وہ جو اوپر بیٹھ کر ان کی ڈوریاں ہلا رہے تھے ان کو آپ کچھ نہ کہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔
اگر ایسا ہی ہوگا تو پھر ان کو بھی چھوڑ دیں کل کو. تو بہرحال ایک تو یہ معاملہ. اب دوسرا، شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے بے پر کیوں اڑاتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ جی عمران خان کو گولی نہیں لگی. گولی چلی تو تھی نا، تو گولی ظاہر ہے چلی تھی. کون کہہ رہا ہے نہیں چلی تھی؟ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہاں جی عمران خان پر حملہ ہوا ہے. لیکن اب نئی شدنی جو شیخ صاحب نے چھوڑی ہے، اگر یہ شدنی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں. لیکن معاملہ سنگین ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو سلو پوائزن دے کر مارنے کی سازش ہے، منصوبہ ہے. تو اب اگر یہ ہے تو اس میں ظاہر ہے شیخ صاحب کو یہ بتانا پڑے گا کہ وہ کون ہے. مطلب عمران خان صاحب جو لاہور میں رہتے ہیں زمان پارک میں. عمران خان صاحب اپنی سیکیورٹی خود رکھتے ہیں. خیبر پختونخوا کی پولیس عمران خان صاحب کی سیکیورٹی پر ہے، پنجاب کی پولیس، اور آخری جو سیکیورٹی حصار ہے وہ عمران خان صاحب کا اپنا ذاتی ہے. دوسری بات، عمران خان صاحب کو جو کھانا ملتا ہے وہ ظاہر اپنے گھر کا ملتا ہے. عمران خان صاحب کو ادویات، ان کا جو علاج ہوتا ہے وہ شوکت خانم کے ڈاکٹر کرتے ہیں. وہ چیک اپ کے لیے، حالانکہ شوکت خانم ہڈی شڈی کا تو اسپتال نہیں ہے، لیکن جب وہ گرے تھے 2013 میں لفٹ سے، تب بھی وہ شوکت خانم میں ایڈمٹ ہوئے تھے. وہ باقی ڈاکٹر وہاں پہ ظاہر ان کے ڈاکٹر جو ہے وہ کنسلٹ کر رہے ہوتے تھے. اب بھی جب ان کو گولیاں لگیں وزیر آباد میں، وہ جو گولی تو خیر نہیں لگی تھی، لیکن جب زخمی ہوئے تو وزیر آباد سے وہ 150 کلومیٹر چل کے وہ آئے اپنا شوکت خانم، اور ان کا میڈیکل بھی شوکت خانم میں ہوا. وہ میڈیکل ان کا جناح میں یا وزیر آباد کے لوکل اسپتال میں نہیں ہوا تھا. تو عمران خان صاحب کا تو پورا کا پورا اپنا ایک نیٹ ورک ہے، کھانے سے لے کے دوائی تک، علاج معالجے تک. تو پھر عمران خان صاحب تک کس کی ایکسیس ہو سکتی ہے؟ کون مخالف عمران خان صاحب کو زہر دینے کا منصوبہ کامیاب کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے گھر کے اندر سے کوئی ملا ہوا ہے، عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے اندر سے کوئی ملا ہوا ہے، یا عمران خان صاحب کے جو پارٹی لیڈرز ہیں ان کے اندر سے کوئی ملا ہوا ہے عمران خان کے مخالفین یا دشمنوں کے ساتھ، یا پھر عمران خان صاحب کا جو ہسپتال ہے شوکت خانم، ان کے ڈاکٹرز عمران خان کے دشمنوں یا عمران خان کی جان کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ ملے ہوئے، یا پھر عمران خان صاحب کی مرشد. تو کس کے اوپر شیخ رشید صاحب الزام لگا رہے ہیں؟ یہ بڑا سنگین الزام ہے. میرا خیال ہے کہ اس الزام کو وفاقی حکومت کو چاہیے کہ ایسے جانے نہ دے. کوئی انڈیپینڈنٹ قسم کے یا جوڈیشل کمیشن ہے وہ بنا کر شیخ رشید صاحب سے پوچھیں کہ جی آپ کو کیسے پتہ چلا، کیا کیا ہو رہا ہے، کون ہے اس کے پیچھے. اللہ نہ کرے اگر عمران خان صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے، ایک حملہ پہلے ہو چکا ہوا ہے، تو اب اگر ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ عمران خان کو زہر دے کر قتل کرنے کا منصوبہ ہے، تو اس بندے سے پوچھا جانا چاہیے کہ وہ کون ہے جو عمران خان صاحب کو مارنا چاہ رہے ہیں. وفاقی حکومت میں کون ہے، گھر کے اندر سے کون ہے، ملے ہوئے کون ہے، پارٹی کے اندر سے کون ہے، سیکورٹی کے اندر سے کون ہے، اور ڈاکٹروں کے اندر سے کون ہے. تو یہ تحقیقات اور تفتیش ہونی چاہیے تاکہ عمران خان کی جان محفوظ بنائی جا سکے. اور اگر یہ شیخ صاحب کی شدنی ہے تو پھر شیخ صاحب کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے، اس طرح کے جھوٹے بیانات دے کر، جھوٹے الزامات لگانے کی بنیاد پر. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.